فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز ڈیجیٹل. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ حافظ عرفان موجود ہیں. بات کریں گے ان سے بسنت کے حوالے سے کہ اس پہ جتنے بھی ابھی تک ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں, جو چھتیں خستہ حالت میں ان کے ساتھ ان کا کیا, ان کی انسپیکشنز کیسے کی گئی ہیں, جو لوگ رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں چھتوں کو اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, اور کتنے لاکھوں میں وہ چھتیں جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے. تو سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فاطمہ, بہت شکریہ. اچھا, ایک آج کا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے یا اہم موضوع ہے وہ یہی ہے بسنت. آپ جانتی ہیں کہ 25 سال بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ نمبر مار گئی ہیں. انہوں نے جو ہے اس کی پرمیشن تو دے دی. لاہوریوں میں ایک جوش, لاہور نہیں بلکہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ لاہور کی طرف گامزن ہیں. پاکستان سے باہر سے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ شوق پورا کرنے کے لیے لاہور جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. آپ جانتی ہیں ان 3 دنوں میں یا جو 4 دن ہیں, کیونکہ 5 فروری کی بھی شاید اس میں چھٹی ساتھ ایڈ ہو جائے گی, تو یہ 3-4 دن جو ہیں یہ لاہور کے تمام ہوٹلز, اپارٹمنٹس یا رومز جہاں جہاں بھی ہیں ایسے جتنی بڑی بلڈنگز ان ساروں کی جو روف ٹاپس ہیں میرے خیال میں ان کو یہ لوگ رینٹ آؤٹ کروا رہے ہیں. اور پلس اس میں جو انہوں نے وہ دیا ہے پاسز, وہ 1-1 لاکھ کا پاس ہے, اس کی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. بالکل, اصل میں آپ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگوں کا یہ وتیرہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت بڑھتی ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ ہر شخص اپنی کمائی کے پیچھے دوڑ پڑا ہے اور حکومت کی جانب سے بسنت کا اعلان تو کر دیا گیا ہے, لیکن ایس او پیز کی اگر بات کی جائے عملی اقدامات پورے کیے جا رہے ہیں, پر جو پرائس کنٹرول کی باتیں ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی, کہیں ٹیمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اگر آپ گڈی ڈور کی بات کرتے ہیں تو جو پنا یا جو ڈور آپ کو 3-4 ہزار روپے میں پکی ملتی تھی, پکی مطلب وہ جو اچھے طریقے سے بنی ہوتی تھی مضبوط ڈور, اس وقت بھی 3-4 ہزار اس کی قیمت نہیں ہوگی, 800 کا پنا ملتا تھا. ہاں بالکل 25 سال پہلے اگر بات کریں تو, لیکن اب ان کی جو قیمتیں ہیں وہ 7,500 تک پہنچی نہیں ہے. جی 15,000 تک پنا مل رہا ہے, 15,000 تک پنا مل رہا ہے. کون سا مٹیریل ہے ڈور کا؟ ظاہر مٹیریل آپ کہیں تو خالی دھاگے کے اوپر انہوں نے کلر چڑھایا ہوا ہے, اور وہ تاوا گڈا جو ہے میرا خیال ہے وہ بھی اڑے گا تو ٹوٹ جائے گا. ایک دوسری بات معیار کی اگر بات کریں تو تاوا جو ہے وہ بھی آدھا تاوا, مطلب جو کبھی آدھا تاوا ہوا کرتا تھا وہ والا گڈا جو ہے وہ تاوا بنا کے دے رہے ہیں. 230 سے 250 روپے تک اس کے جو ہے وہ چارجز وصول کیے جا رہے ہیں. تو اس میں جو پیپر یوز ہو رہا ہے وہ صحیح خستہ حالت پہ نہیں ہے. 30-40 روپے کا ایک ہوتا تھا, 30-40 روپے کا. اس وقت تو مجھے بھی یاد ہے, چونکہ یہ بسنتیں ہم لوگ بھی مناتے ہیں, بہت ہی ایک ماشاءاللہ بہت اچھا ایک فیسٹیول رہا ہے لاہور کا, لیکن اس کے بعد یہ جانی نقصان ہوتا رہا, جو کہ وہ دھاتی ڈوریں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یوز ہوتی رہی ہیں. اس پہ کانچ انہوں نے کافی زیادہ وہ کر دیا تھا. ایک وقت میں جب آپ ڈور کے ساتھ لگے ہوتے تھے پیچے لگانے تو آپ کے کٹس بھی لگتے تھے, لیکن وہ اس طریقے سے نہیں پھرتی تھی جس طرح یہ دوسری ڈوریں جو مکسچر آیا تھا وہ پھرنا شروع ہوا تھا. اب اوبویسلی جب یہ بحال ہوا ہے 25 سال کے بعد, لوگوں کو پسند کا کافی ویٹ بھی تھا, جو پرانے لوگ تھے وہ لوگ تو ایسے پیسے لٹا رہے ہیں, چھتیں ڈیکور کر رہے ہیں, باہر سے لوگ اوورسیز آ رہے ہیں بسنت منانے کے لیے, جو کہ جی کافی عرصے بعد یہ دوبارہ بحال ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو گڈی ڈوریں وہ جس مرضی اس پہ بیچ رہے ہوں, ان کا روزگار کھل گیا, چلو انہوں نے بھی کچھ کمائی کر لی. لیکن یہ بار کوڈ والا کیا سین ہے کہ جس پہ کیو آر کوڈ لگا ہوگا وہی لینا ہے, وہ تو کیو آر کوڈ کی کاپی بھی لگا کے کوئی بھی بیچ سکتا ہے. میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کیو آر کوڈ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ بھی ایک دھوکہ ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنی ہی مہر بنائی ہوئی ہے, گڈے پر گائے کہتا کیو آر کوڈ لگا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات جو میں ابھی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں, آپ کی انفارمیشن جیسے ہی میں نے چیک کی ہے, اصل میں یہ جو آپ کو مجھ سے زیادہ باتیں آپ کو پتہ ہیں, کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں اگر فیملیز کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا دن تھا کہ یہ پوری فیملی پورا خاندان دن رات چھتوں پہ گزارتے تھے. اسی لیے ہماری جو خواتین ہیں ان کو شاید مردوں سے زیادہ اس چیز کا نالج ہے. اور دوسری بات آپ بات کریں کہ کیو آر کوڈ یہ محض ایک جھانسا ہے, دھوکہ دہی ہے. یہ حکومت نے عوام کو پاگل کیا ہوا ہے اور عوام نے حکومت کو. ان چیزوں کی انسپیکشن کر کون رہا ہے؟ سوری, ان چیزوں کی انسپیکشن کر کون رہا ہے؟ انسپیکشن ٹیمیں جو ہیں وہ اصل میں خواب خرگوش میں مصروف ہیں. اگر وہ ایکٹیو ہوں تو سب سے پہلے تو ریٹ کنٹرول کیے جائیں جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور دوسری جانب اگر آپ بات کریں مٹیریل کی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ چھتیں جو ہیں ان کی آپ ابھی بات کری تھی خستہ حالی جو ہے, یہ آپ نے چند ایک چھتیں ابھی بتائی ہیں لاہور میں 100 یا 150 کا اگر فگر لیتے ہیں تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. انہوں نے تو میرے خیال میں اسپتالیں بھی لگا دی جو کہ وہ اپروو نہیں ہوئی, وہ محض خانہ پوری کے لیے یہاں پہ. اور یہ وہ والے علاقے ہوں گے جو دلی گیٹ, اندرون, موچی, اس طرح کے علاقے ہوں گے جہاں کی یہ چھتیں انہوں نے لاک لگائی ہیں کہ وہ 2 سال پرانی چھتیں ہیں. یہ 2 سال پرانی چھتیں ہیں جن کے اوپر اگر اتنا کراؤڈ آئے گا تو خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے, جو سب سے اہم چیزیں ہیں. دوسری جانب یہ ہے کہ یہ چھتیں بک بہت مہنگی رہی ہیں, مطلب ان کو جو رینٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے, جو چھت مطلب آپ کی فری پڑی ہوئی آپ اس کا 10 لاکھ روپیہ وصول کر رہے ہیں, کوئی 1 کروڑ روپیہ وصول کر رہا ہے. مطلب جتنی بڑی چھت ہے جو جتنا ہب کے قریب ہے اتنی ہی اس کی قیمت زیادہ ہے. اچھا, میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے
بہت سارے معاملات تو سامنے آئے, بسنت کی جو ہے وہ الٹیمیٹم دے دیا گیا, خوشخبری جو ہے, لوگ جو ہیں وہ بنگڑے تو ڈال رہے ہیں, لیکن اس پہ مکمل طور پہ جو ایس او پیز مقرر کی جانی چاہیے تھی, جن پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا, وہ میرے خیال میں ابھی تک جو ہے وہ 2% بھی نہیں ہو رہا. محض آپ وہ راڑ لگوا کے, بائکوں کے سامنے راڑ لگوا کے, اور آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایس او پیز مکمل کر دیے, جو حفاظتی اقدامات تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے. نہیں, خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا بسنت میں آپ کو ایک بات بتا دوں, حکومت کے لیے یہ ایونٹ ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. یا تو خدا نہ خواستہ بہت بڑا جو ہے یہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا سکتا ہے, یا یہ ایک بہت بڑا نام بنا سکتا ہے. دونوں چیزوں میں سے ایک سامنے آ سکتی ہے. دیکھیں جب کوئی خدا نہ خواستہ جانی نقصان سامنے آ جائے تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کے بچانے کے مترادف ہوتا ہے. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کو سب سے پہلے جو کرنا ہے وہ مارکیٹوں میں جو ہے وہ نظر دورانی ہے کہ اس وقت زیادہ تر لوگ تو خرید ہی نہیں پا رہے ہیں, قیمتیں اس قدر زیادہ ہیں. اور دوسری جانب ہر شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں پشاور سے منگوا رہا ہوں, میں کراچی سے منگوا رہا ہوں, ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا, افورڈیبل نہیں ہے. اور اگر لاہور میں صرف اجازت ہے تو کراچی اور پشاور سے کیسے منگا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے, سب سے بڑا اچھا پوائنٹ ہے. میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک پیچا جو ہم ایک بار گڈی اڑائیں گے اور وہ کٹ جائے گی یا ہم کسی کی کاٹیں گے, یہ ہمیں کم از کم 3 سے 5 ہزار میں پڑ رہا ہے ایک پیچا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اب لوگ پیچوں سے بچائیں گے گڈیاں اصل میں پہلے لوٹنی پڑیں گی, اس کے بعد اڑانے کا سلسلہ شروع ہوگا. دیکھیں 3 دن کی بسنت ہے, ہم نے تو پلان کر لیا ہے, جو رپورٹرز ہیں ہم نے تو مل کے یہ پلان کیا ہے کہ 2 دن لوٹیں گے. ٹھیک ہے جی, وہ جھامبڑ آپ سمجھتے ہیں نا, جو چانبے کبھی بنائے جاتے تھے یا چمیڑو اڑائے جاتے تھے, وہ نخلوں کاٹ اڑائیں گے. پہلے ہم لوٹیں گے, گڈیاں لوگوں کی پکڑیں گے, توڑیں گے, کانٹیاں ڈالیں گے, دگاڑے ڈالیں گے, اس کے بعد تیسرے دن جو ہے وہ اپنا شوق پورا ہوگا اور ویڈیو بنا کے ڈالیں گے جی ہم نے 5 لاکھ کی جو ہے وہ بسنت منائی. اچھا ویسے نا اس میں ایک پریڈکشن بھی ہے, پریڈکشن نہیں کہہ سکتے, ایک خطرہ بھی ہے. خطرہ اس چیز کا ہے کہ خدا نہ خواستہ بارش ہوگی تو ساری گڈیاں گئی پانی میں. ہاں اصل میں موسمیات کا جو محکمہ ہے انہوں نے سب سے پہلے یہی باتیں کلیئر کی ہیں کہ ایک تو بارش نہیں ہوگی, لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے جب بھی بسنت ہوئی ہے ساری رات انتظار کرتے تھے یا اللہ بارش نہ ہوئے, ہوا چلے, ہوا چلی نہیں بارش ہو گئی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اور دوسری جانب موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہوا چلے گی وہ معیار کے مطابق ہوگی, گڈی بآسانی اڑ سکے گی. بہرحال میری تو دعا ہے کہ میرے گھر کی طرف ہوا چلے تاکہ ساری گڈیاں میری طرف آ جائیں, مجھے پیسے نہ لگانے پڑے اور ہم لوٹیں اور تیسرے دن پورا جو ہے وہ جشن کریں. چلیں ٹھیک ہے سر. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی یہ جتنے بھی پلان ہو رہی ہے بسنت, جتنی چھتوں پہ پلان ہو رہی ہے, سارے ٹک ٹاکرز کو بلایا جا رہا ہے, سیلیبریٹیز کو بلایا جا رہا ہے, کیا ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات پورے ہیں؟ کوئی بھی انتظامات نہیں ہیں اس حوالے سے, تو کسی نے ابھی تک نظر ہی نہیں کی ہے اس طرف کہ کوئی انتظامات ایسے بھی ہونے چاہیے. دیکھیں ابھی تو ہم چھتوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے اوپر لوگوں نے چڑھنا ہے وہ بچیں گی یا خدا نہ خواستہ گریں گی. دوسری جانب سیکیورٹی کون پرووائڈ کرے گا؟ پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ابھی تک, اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آپ نے بسنت کی اجازت دے دی 25 سال کے بعد, لیکن ابھی تک ہم روزمرہ کی بنیاد پر خبریں ڈال رہے ہیں کہ پولیس نے فلاں جگہ سے غیر قانونی طور پہ پتنگیں لے جاتے ہوئے فلاں بندے کو پکڑ لیا, اتنی ڈور پکڑ لی, اتنی گڈیاں پکڑ لی. بابا جب آپ کسی کو پرمیشن دے رہے ہیں پورے لاہور کو, آپ نے ایک اتنی بڑی خوشخبری دینے کے بعد گرفتاریاں آپ کی رک نہیں رہی ہیں, آپ ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو یہ ایس او پیز کون کمپلیٹ کرے گا کہ اتنی سیلیبریٹیز جو پہنچنی ہیں, چھتوں پہ پہنچنی ہیں, اتنے کراؤڈ جمع ہونے ہیں, ان کو سیکیور کون کر رہے ہیں اور ان کے چیک اینڈ بیلنس کو کون دیکھ رہا ہے؟ ایسا ابھی تک تو کوئی ایسی ٹیم سامنے بھی نہیں آئی, اور پولیس کی جانب سے بھی, افسران کی جانب سے بھی. بسنت کی آڑ میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, بلکہ ہمیشہ جو اس طرح کے فیسٹیولز ہوتے ہیں, سوری اگر میں یہ پوائنٹ آپ کو شاید میرا برا لگے, پارٹیز ہوتی ہیں, ڈرنکنگ پارٹیز ہوتی ہیں, وہاں پہ ویپنز لے کے جائے جاتے ہیں, قتل و غارت کی بھی جگہ چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان سب چیزوں کو کون روکے گا؟ اصل میں یہ بات برا منانے کی نہیں ہے, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے نا وہ سامنے کیا ہے. دیکھیں جو ڈرونز کے ساتھ نگرانی کی جائے گی نا پورے لاہور کی, پنجاب پولیس کی جانب سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ بار بار بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ ڈرونز کے ساتھ ڈرونز کیمرے جو ہیں وہ اڑائے جائیں گے اور ان کے ساتھ پورے لاہور کی نگرانی کی جائے گی, اور جگہ جگہ پہ چھتیں مختص کی گئی ہیں, ان کو پولیس کی جانب سے جبرن کہا گیا ہے کہ بھئی آپ یہاں پہ گڈی نہیں اڑائیں گے. یہ فاطمہ ذرا بات جو ہے اس کو آپ نے پن آؤٹ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ گڈی نہیں اڑانی ہے, یہاں پہ آپ نے, ہم نے ڈرون یہاں سے اڑانے ہیں, یہ مختص کی گئی ہیں چھتیں, کوئی ان کو رینٹ نہیں دیا گیا, کوئی ان سے پہلے بات, بس یہ ہے کہ ان کو جا کے بتا دیا گیا, پوچھا نہیں گیا. اچھا یہ ڈرون اڑیں گے اور وہ پورے لاہور کی نگرانی کریں گے. یہ ڈی آئی جی صاحب جو ہیں فیصل کامران, ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب کی الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے لاہور کی چھتوں کی نگرانی اس طرح ہوگی, کیونکہ 8 سال سے کم بچے جو ہیں وہ پتنگ بازی نہیں کریں گے, دھاتی تار جو ہے وہ استعمال نہیں کی جائے گی. ایس او پی سے جو آپ نے الٹیمیٹم دیا ہے, جو آپ نے سائز دی ہیں, اس سے بڑی گڈی نہیں اڑے گی, یا جو آپ نے دوریں بتائی ہیں
اس سے زیادہ کی جو ہے وہ ڈور نہیں استعمال کی جائے گی جیسے کہ کیمیکلز وغیرہ. تو یہ تمام جو نگرانی ہے یہ ڈرونز کریں گے. اب میرا سوال یہ ہے آپ ڈرونوں کے اندر اگر ڈرون پھنس گیا تو پھر تو تانوں بہتر پتہ ہے نا کیونکہ تسی خود پتنگ باز ہو نا. اصل میں جو آپ کے سوالات ہیں وہ پتنگ باز والے ہیں بابا. یہ بہت طلق سوال ہے میرے جیسے عام بندے کے لیے. اچھا یہاں پہ جو ڈرون ہے آپ کی بات بہت بڑی ہے کہ اتنی ڈوروں میں وہ اڑیں گے کیسے؟ پہلی بات یہ اڑیں گے کیسے, یا پھر ان کے پنکھ کے اوپر بلیڈ لگائیں گے کہ وہی گڈیاں کاٹ دیں. اصل میں گڈی دیکھیں کانٹی ڈالنا گڈی وہ ہاتھ مارنا پیچے میں آپ جانتی ہیں اس بات کو کہ یہ ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. تو جب ڈرون اڑیں گے وہ گڈیاں کاٹیں گے تو یہ جرم کس کے پلے جائے گا, کس کے کھاتے میں جائے گا؟ وہ ڈرون کسی کے وہ ہتھکڑیاں بھی نہیں لگنی اس بیچارے ڈرون کو, وہ تو وہاں میں اڑا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو ڈرون ان کے گریں گے, اب سوال یہ ہے جو ڈرون گریں گے وہ کون پکڑنے جائے گا؟ جس کے ہتھے چڑھے کیا وہ واپس کرے گا یا وہ ڈرون کوئی کارآمد آئیں گے یا بس شہریوں کے لیے وہ بھی انجوائے کریں؟ انڈیا نے جب ڈرون حملہ کیا تھا تو ہمارے موٹر سائیکلسٹ ڈرون لے کے چلے گئے تھے بیچنے کے لیے. اس بار بھی یہی ہونا چاہیے. پھر اصل میں ہر شخص جو ہے لوگ گڈی کے پیچھے اتنا نہیں بھاگیں گے ڈرون کے پیچھے بھاگیں گے. اسے کچھ مل جائے گا نا, اسے کچھ ملنا نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.